سورۃ البقرہ اور رکوع نمبر 31 ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے رکوع کی ابتدائی آیات میں ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کا نکاح ہو گیا ہے لیکن بیوی سے جسمانی تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، دونوں چیزیں ابھی نہیں ہوئیں، نکاح ہو چکا تھا اب اس نے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اب کیا جو علیحدگی ہوگی اس میں کیا ہونا چاہیے؟ پھر سمجھ لیجئے ایک عورت کا نکاح ہو گیا لیکن جسمانی تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے مرد اور بیوی کے، اور ابھی مہر بھی مقرر نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو خوشحال آدمی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ہونے والی جو منکوحہ تھی اور اب مطلقہ ہو گئی ہے اسے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ سامان دے دے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دے۔ تصور کیجئے کہ دین اسلام طلاق جیسے سخت اور ناپسندیدہ معاملے کو بھی، جیسے حدیث میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس معاملے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوش آئند طریقے سے اہل ایمان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جسمانی تعلقات تو قائم نہیں ہوئے تھے لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا اور طلاق بھی ہو گئی، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آدھا مہر دینا ہوگا۔ فرض کیجئے 4 لاکھ مقرر ہوا ہے تو 2 لاکھ روپے دے دیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر مرد جتنا مہر مقرر ہوا ہے وہ سارا ہی دے دے تو اس میں بھی بہتری ہے۔ 4 لاکھ مقرر ہوا تھا، 4 کا 4 دے دیں۔ یہ چیز تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل کرنا نہ بھولو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے معاشرے میں اگر یہی چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو خود دیکھیں کون چوری کرے گا، کون ڈاکے ڈالے گا، کون شراب بیچے گا، کون سودی کاروبار کرے گا، کون بے پردگی کی طرف آئے گا، کون ملاوٹ کی طرف آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا نگران ہر وقت موجود ہے ہمارے اوپر۔ تو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نگران سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، بڑی خوبصورت جو بات سورۃ یوسف میں بیان کی گئی، کل ہم انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے نماز تراویح میں۔ تو اس میں دیکھیے ایک طرف وزیر کی بیگم ہے اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام ہے غلام کی حیثیت سے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت اپنے اوپر اللہ کو نگران سمجھتے ہیں، اور وہ جو خاتون ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر سے اور دیگر لوگوں سے بچنا چاہتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے جو آدمی گناہ سے اس لیے بچتا ہے کہ لوگ نہ دیکھ لیں، اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ وہ گناہ کر بیٹھے گا۔ جہاں وہ دیکھے گا کہ لوگ نہیں ہیں، جہاں وہ دیکھے گا حالات سازگار ہیں، جہاں وہ دیکھے گا ایسے موقع پر مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا، تو وہ کر گزرے گا جو نہیں کر گزرنا چاہیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص جو کسی بھی برائی سے بچتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کی وجہ سے بچتا ہے، وہ اس لیے بچتا ہے کہ یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب اللہ کو پسند نہیں ہے تو میں یہ کام کیوں کروں؟ تو اللہ کو نگران کے طور پر سمجھنے والا شخص یقیناً باقی تمام لوگوں سے ممتاز نظر آتا ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت بات
اور خصوصاً خواتین اس بات کو ٹھیک اچھے طریقے سے سمجھ لیں، جب بہوؤں کے انتخاب کے لیے اپنے گھر سے باہر کی دنیا میں قدم رکھتی ہیں، اس وقت کیا سوچ ان کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ واقعہ آپ سب جانتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گشت فرمایا کرتے تھے رات کے وقت، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی کہتی ہے خلیفہ کا حکم ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا، ماں کہتی ہے خلیفہ نہیں دیکھ رہے، بیٹی کہتی ہے کہ خلیفہ نہیں دیکھ رہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آج کل ماں اور بیٹی کے درمیان کتنے گھر ہیں جن میں ایسا مکالمہ ہو، کتنے گھر ہیں جس میں باپ اور بیٹے کے درمیان ایسا مکالمہ ہو۔ آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لڑکی کو پھر اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس لڑکی کو نہ صرف بہو بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لڑکی کے خاندان سے مسلمانوں کو ایک عظیم حکمران نصیب کیا، ان کا نام بھی عمر ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسی خاندان سے تھے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں اس ٹکڑے کو، چھوٹے سے حصے کو اس آیت مبارکہ کے اپنے دلوں میں ہم سب کو لکھ لینا چاہیے، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ لوگوں، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب طلاق کے مسائل کے ساتھ ساتھ درمیان میں ایک ایسا حکم آ گیا جس کا حقوق العباد سے نہیں، حقوق اللہ سے تعلق ہے۔ تو علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اصل میں انسانوں کی ذہن سازی کرنا مقصود ہے۔ یہ حقوق العباد کیا ہوتے ہیں؟ تو لفظ تو ہم ساروں کو آتا ہے، کیا ہے حقوق العباد؟ بندوں کے حقوق۔ اچھا، بندوں کے جو حقوق ہیں اس میں والدین بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں۔ کبھی خود سوچیں یہ بندوں کے حقوق بھی کس نے مقرر کیے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جس نے بندوں کے حقوق مقرر کیے ہیں اس کے حقوق کو ادا کرنے کا کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی ایک بیٹے کو فرما بردار بنانے کے لیے تعلیمات کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک شوہر کو بیوی کے لیے بہترین شوہر بننے کی تعلیمات کس کی طرف سے ہدایات آئی ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ ہمسائے کے حوالے سے ہدایات کس کی طرف سے آئی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی آدمی حقوق العباد کا پرچار کرتا رہے اور حقوق اللہ کا نام ہی نہ لے، یہ غلط بات ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے جسے حقوق اللہ کی فکر ہوتی ہے اسے ہی حقوق العباد کی فکر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ سے یا مجھ سے یہ سوال کیا جائے اس ہستی کا نام بتائیے جس نے حقوق اللہ اور حقوق العباد سب سے احسن طریقے سے ادا کیے ہیں، تو جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں حقوق اللہ کی بھی فکر ہے اور انہیں حقوق العباد کی بھی فکر ہے۔ آیت مبارکہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھیے الفاظ، حافظوا علی الصلوات، اہل ایمان پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو۔ افسوس ہوتا ہے، یقین جانیے اس حکم کے باوجود بے نمازی پائے جاتے ہیں، اس حکم کے باوجود نمازوں کو چھوڑا جاتا ہے، اس حکم کے باوجود کاروباری مراکز نماز کے دوران کھلے رہتے ہیں، اس حکم کے باوجود خواتین گپ شپ میں مصروف رہتی ہیں، اس حکم کے باوجود نوجوان موبائل میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھیں، حیا آتی ہے مثال دیتے ہوئے بھی، اب رات کو کئی سیکورٹی گارڈ ہیں جو ڈیوٹی کرتے ہیں 10-10 گھنٹے کی، دن میں ڈیوٹی کرتے ہیں 8-8 10-10 گھنٹے کی، الرٹ رہتے ہیں بالکل۔ بینک ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہیں، فیکٹری ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہیں، رات کی کوئی کالونی ہے تو وہاں الرٹ کھڑے ہیں۔ جتنی گیٹڈ کالونیز ملتان میں ہے تو چلے جائیے، ابھی نام لینا ضروری نہیں ہے کالونیز کا، وہاں سب سے پہلے دیکھیے انہی سے ہی واسطہ پڑتا ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف آئیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں انہیں چند ہزار روپے دیے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 20,000 25,000 روپے، 30,000 ہوگا بس۔ وہ 30,000 کے عوض 8 گھنٹے نیند کو قربان کرتے ہیں، اور اس بلڈنگ کی، اس عمارت کی،
اس کالونی کی، ان کے مکانات کی حفاظت کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو نعمتیں حاصل کر رہے ہیں انہیں شمار کر سکتے ہیں؟ پھر شرم آنی چاہیے، میرے پاس کوئی نرم الفاظ نہیں ہے۔ پھر نماز چھوڑتے وقت شرم آنی چاہیے، شرم۔ جو بے نمازی ہے وہ بے حیا ہے دراصل، وہ چاہے مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس کا حیا کہیں ختم ہو چکا ہے بالکل۔ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا آتی ہو، جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم آتی ہو، جس آدمی کے دل میں عظمت خداوندی پائی جاتی ہو، وہ تصور نہیں کر سکتا نماز ترک کرنے کا۔ پھر سن لیجئے یہ الفاظ، آپ سب حافظ قرآن نہیں ہیں، حافظ صلاۃ تو بن جائیے۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ ذرا بتائیے سوچ سمجھ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو تھے، ان میں سے کتنے فیصد مرد اور کتنے فیصد عورتیں نمازیں پڑھتے تھے؟ بتائیے نہیں جواب۔ 100%۔ ہم کہاں پہ لے کے آئے ہیں پرسنٹیج؟ 10%۔ ایک تعلیمی ادارہ ہو، اس کا 2023 کا رزلٹ ہو 100%، اور 2024 میں وہ بینر چھپوائے پینا فلیکس کے دی ہمارا اس سال جو میٹرک کا رزلٹ آیا ہے وہ 10% آیا ہے۔ لوگ کہیں گے بھئی سٹاف تبدیل ہو گیا ہے، سٹوڈنٹس اچھے نہیں آئے، سسٹم ختم ہو گیا، کیا ہے؟ امت مسلمہ دور نبوی میں 100% نمازی، امت مسلمہ 2024 میں پاکستان میں 10% نمازی۔ زبردست بھائی، بڑی ترقی کی ہے، شرم آنی چاہیے۔ ہم میں سے بھی جو، میں تو نہیں جانتا ہر ایک کے کیا معاملہ ہے، اچھا گمان کرنا چاہیے، ہم میں سے بھی جو جب چاہتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ نہ وہ اللہ کے محبوب ہیں نہ پسندیدہ ہیں۔ اب آپ کہیں گے آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل بھی سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا سب سے بہترین عمل کون سا لگتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا جو سب سے بہترین عمل لگتا ہے وہ وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ اچھا اب آگے بھی سنیے، نماز کی جو حفاظت کا حکم ہے، ضرورت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ سارے لوگ وضو کریں، نماز پڑھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہ اپنی تعریف چاہیے، نہ اپنی ثنا چاہیے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہم سے وابستہ ہے۔ انسان سارے ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، اول تو اسے کسی کی بھی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آسمانوں کے اندر 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے اللہ کی ثنا نہ کر رہے ہوں۔ اب ان کی آپ تعداد ذرا خود دیکھیں، فرشتوں کی کتنی تعداد ہوگی جو رکوع سجود میں اور تسبیحات میں مصروف ہیں۔ وجہ کیا ہے اصل میں؟ یہ جو نماز ہے یہ اصل میں کردار کی تشکیل کے لیے بنیادی جزو ہے، جزو لازم ہے، کمپلسری چیز ہے۔ میں اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں کہ کوئی ایک آدمی آپ ایسا بتا دیں جس میں نماز نہ ہو اور باقی 100% خوبیاں اس کے اندر پائی جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے، قرآن مجید کا 2 ٹوک اعلان ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے بچا دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو حفاظت نماز کرے گا در حقیقت وہ حفاظت دین میں کامیاب ہو جائے گا، در حقیقت وہ برائی سے اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا، ورنہ بے حیائی کا پریشر کوئی کم پریشر ہوتا ہے؟ بے حیائی کی کشش کوئی کم کشش ہوتی ہے؟ بے حیائی سے اور آوارگی سے بچنا کوئی آسان کام ہے؟ لیکن نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شفا رکھی ہے،
نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی روحانی قوت رکھی ہے، نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ جو نماز کو نماز کے آداب کے تحت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اور اس کی رحمت سے وہ ان تمام آوارہ چیزوں سے دور چلا جاتا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو نماز کی حفاظت ہے یہ در حقیقت رزق کی بھی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض اوقات جو انسان کے رزق میں کمی آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے جو رزق کی کمی ہو، جتنے یہاں تاجر حضرات بیٹھے ہیں، دکاندار حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گا اگر ان کے ملازمین ہیں 10 ہیں 15 ہیں 20 ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ملازمین سے ناراض ہو جاتے ہیں 8 بجے آنا تھا 8:30 آ گیا ناراض، چیز ادھر رکھنی تھی ادھر رکھ دی ناراض۔ تو کبھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے تاجر سے پوچھ لیا قیامت والے دن کہ تمہارا ملازم جب تمہارے کام میں کوئی کوتاہی کرتا تھا تو تمہارے چہرے پر 12 بج جاتے تھے، وہی ملازم تمہارے سامنے اتنی نمازیں چھوڑتا تھا، تم نے کبھی اسے نصیحت نہیں کی اور کبھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئی۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک تاجر، ایک مل آنر، ایک دکاندار، ہم نے تو کئی مرتبہ کہا، یہ خود ہمارے یہ اب بھی میں آیا ہوں اپنے گھر سے تو یہ بلیئرڈ کیا، یعنی نماز عشاء ہو رہی ہے، عشاء کے بعد رمضان مبارک کا قیام کا وقت ہے، بلیئرڈ کی دکان پہ بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا کام۔ ایسے معاشرے کہاں سدھریں گے پھر اس طریقے سے؟ جو آدمی جس حد تک دعوت کا کام کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ڈنڈے سوٹے اٹھا کے جا کے ساروں کو سیدھا کر دیا نہ، اس طریقے سے کوئی سیدھا ہوتا ہے، لیکن بہرحال دل میں کڑھن تو پیدا ہونی چاہیے کہ یار مسلمان ہیں، نوجوان ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں، دکاندار ہیں اور دکانوں پر مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے کس سے رزق کی امید ہے تو کہیں گے اللہ سے۔ بھائی جس سے رزق کی امید ہے اس کے گھر کو تو تم نے ویران کر دیا، جس کے گھر کو تم ویران کرو گے اس سے پھر رحمت اور اس سے تم مدد اور اس سے نصرت کی کیسے توقع رکھ سکتے؟ پھر نماز کیا کرے گی؟ اب ہم سب نے دنیا میں تو رہنا نہیں ہے ہمیشہ، جب ہم نماز کی حفاظت کریں گے تو نماز پھر ہماری حفاظت کرے گی قبر میں، پھر قبر سے جب ہم باہر نکلیں گے نماز وہاں بھی حفاظت کرے گی، پھر جب ہم پل صراط پر جائیں گے نماز وہاں بھی حفاظت کرے گی۔ بس یوں سمجھ لیجئے نماز ایسی زبردست چیز ہے، ایسا زبردست عمل ہے، دنیا میں حفاظت، قبر میں حفاظت، میدان حشر میں حفاظت، پل صراط پر حفاظت، پھر حفاظت کرتے کرتے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائمی رحمت والی جگہ جنت میں داخلہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو کیا خیال ہے ہم سب یہ تہیہ کرتے ہیں کہ زندگی کی آخری سانس تک 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، کبھی نماز میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ، مرد و خواتین اس کے لیے کوشش کریں انشاءاللہ۔ فرمایا خصوصاً درمیان والی نماز کی حفاظت کرو، اس سے مراد عصر کی نماز ہے، بڑی مشہور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یقین جانیے آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہوا ہوگا، ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی 5,000 گم ہو گیا، 1,000 گم ہو گیا، 2,000 گم ہو گیا، 10,000 گم ہو گیا، تو سارے گھر والے کچھ دیر پریشان بہرحال ہو جاتے ہیں کہ او ہو رقم چلی گئی۔ اب ذرا حدیث سن لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کا اتنا نقصان ہو گیا کہ اگر ساری دنیا کی دولت اس کے پاس ہوتی وہ چھن جاتی اور اس کے سارے گھر کے افراد ہلاک ہو جاتے تو یہ اتنا بڑا نقصان نہیں تھا جتنا عصر کی نماز چھوڑنے کا نقصان ہو گیا۔ کتنا افسوس ہوتا ہے ہم ساروں کو اس پر، سوچئے ذرا۔ عصر کی نماز کے وقت اصل میں عین کاروبار پیک پر ہوتا ہے اس وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صورت میں یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے پر دنیا اس طریقے سے غالب آ جائے کہ وہ دنیا کی طرف اتنا راغب ہو جائے کہ میرے ذکر سے بھی وہ دور چلا جائے، یہ نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ افسوس کی بات ہے، میں ملتان کے تعلیمی ادارے کی بات بتاتا ہوں،
نام میں نہیں بتانا چاہتا، ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں، اس لیے تو وجہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ بڑے ٹاپر ہوتے ہیں، بڑے ان کی ملازمتیں ہو جاتی ہیں، بڑے ان کے جناب چرچے ہوتے ہیں، ان کی جو اخلاقی زندگی اور ان کی دینی زندگی انسان دیکھتا ہے، اس میں کہیں بھی کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ کسی انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ یہ وہ 5 لاکھ کمانے لگ گیا، 4 لاکھ کمانے لگ گیا، 5-6 لاکھ کمانے لگ گیا۔ ٹھیک ہے، رزق کی اہمیت ہے، معیشت کی اہمیت ہے، لیکن اس آدمی کی کیا تعریف کی جائے جو رزق عطا کرنے والے ہستی کے حقوق کوئی ادا نہیں کر رہا، اس کی پھر کیا تعریف کی جائے؟ اس کے لیے تو دعائیں کی جائے گی، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ تو میں مغرب کی نماز میں وہاں گیا، 500-600 کے قریب اسٹوڈنٹ تھا کم از کم، پروفیسر اور دوست تھے میرے۔ اذانیں جب ہونے لگی تو میں نے کہا سر یہ اب کیا ہوگا، جو 500-600 اسٹوڈنٹ ہیں ان کی نماز کا کیا بندوبست ہے؟ کہنے کہ ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے، کہ وہ دکھا دینا مجھے بھی کیا بندوبست کیا ہوا ہے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے کر کہتے بس یہ ہے اس کمرے میں نماز۔ اس میں بمشکل اس کمرے میں اگر کوئی لڑکے اکٹھے بھی آ جائیں تو 20-25 سے زیادہ لڑکے نہیں آ سکتے تھے۔ میں نے کہا یہ اس کمرے میں نماز پڑھتے ہیں 500-600؟ تو کہنے کہ عبدالصمد صاحب بات یہ ہے اصل میں ان 500-600 میں سے 2-3 ہیں نماز پڑھنے والے، بس پھر وہ آ جاتے ہیں، وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تصور کیجیے، یہ 500-600 جو تھے وہ کوئی یہودی نصرانی خاندان سے نہیں تھے، مسلمانوں کے خاندان سے تھے۔ میں کہتا ہوں ایک باپ جو فیس پے کرتا ہے 5,000 روپے، اسے ایک دن اکیڈمی سے ٹیلی فون آئے کہ آپ کے بیٹے نے آج 4 لیکچر میں سے 3 اٹینڈ کیے ہیں، ایک اٹینڈ نہیں کیا، دیکھیے پھر بیٹے کی کیسے گوشمالی ہوتی ہے۔ لیکن اس باپ کو کوئی فکر نہیں ہے عصر کی نماز کا کیا بنتا ہے، مغرب کی نماز کا کیا بنتا ہے، ظہر کی نماز کا کیا بنتا ہے۔ جیسے باپ کو فکر نہیں ہے، ویسے پاکستان کے وزیر اعظم کوئی بھی ہو، موجودہ ہو سابق ہو، کوئی بھی ہو، جتنے گورنر، جتنے وزرائے اعظم، جتنے صدور، جانتے ہیں ان سب کی بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک گھر کے سربراہ سے تو اس گھر کے افراد کے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ملک کے سربراہ سے پوری عوام کے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سن لیجیے، ایک وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور بتائے گا کہ میں نے تمام لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے کیا کردار ادا کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنرز کو خطوط لکھا کرتے تھے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے لوگوں کی نماز کی فکر کی جائے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ آج بھی کوئی خطوط ایسے لکھے جاتے ہیں؟ سمجھ لیجئے یہ آیت یقین کیجئے خزانے سے کم نہیں ہے۔ اور نماز کے لیے بھی کیسے کھڑا ہونا ہے؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسے فرما بردار لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مختصر میں بتایا دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو کیفیت ایسے بنا لو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں بنا سکتے تو پھر یہ تو یقینی بات ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اب اسے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے کپڑوں سے کھیلے گا، وہ کیسے آنکھیں بند کرے گا، وہ کیسے نیند کی آغوش میں جائے گا، کیسے سستی اور کاہلی اس پر آئے گی، کیسے وہ بغیر کسی ترتیب کے کھڑا ہوگا۔ اس کے تو سر سے پاؤں تک عظمت خداوندی کی وجہ سے اس کے سر سے پاؤں تک خشیت ہی خشیت نظر آئے گی۔ خوبصورت نماز پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں، خوبصورت نماز پڑھنے والے، ویسے نماز پڑھنے والے بڑے کم ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے خود بتایا 10%، ان 10% میں سے خوبصورت نماز پڑھنے والے 1% بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ خوبصورت نماز اسی وقت پڑھی جائے گی جب نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ آتا ہو، عظمت خداوندی کا احساس ہو اور احادیث کا علم ہو۔ اب یہ حدیث جسے پتا ہو تو وہ کیسے پھر نماز میں کہیں اور جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جب تک نماز میں میری طرف متوجہ رہتا ہے میں اس کی طرف متوجہ رہتا ہوں، جب وہ مجھ سے توجہ ہٹا لیتا ہے تو میں بھی اس سے توجہ ہٹا لیتا ہوں۔
اب نماز میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ تو پھر بندہ جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانے۔ تو ہم بہرحال ایک مرتبہ پھر آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیے، بہتر سے بہتر بنائیے۔ اس رکوع کے آخر میں ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالی ایک حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو متعلقہ خواتین ہیں انہیں دستور کے مطابق کوئی فائدے کی چیز دے دی جائے، کوئی سامان دے دیا جائے، کپڑے دے دیے جائیں، کوئی اور چیز جس سے یہ ہو کہ تعلق کا اختتام ہوا ہے تو وہ بھی خوش آئند طریقے سے ہوا ہے۔ اب وقت کچھ زیادہ ہو جائے گا، بڑا اہم مضمون ہے، وہ ہم انشاءاللہ پھر اگلے 2 رکوع جو ہیں ان کے اندر ایک مضمون اکٹھے آیا ہے۔ تو فلسطین کے حوالے سے بھی آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس سے ریلیونٹ بھی وہ ہے ٹاپک، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ اتنا اہم مضمون جو ہے وہ تھکاوٹ کی نظر ہو جائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس مضمون کو کل دیکھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ سب سے پہلے ہم سب کو 5 وقت نماز کا پابند بنا۔ پروردگار ہمارے خاندان کو 5 وقت نماز کا پابند بنا، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام زندگی میں جتنی نمازیں ضائع کی ہیں معافی مانگتے ہیں، معافی عطا فرما۔ آنے والے دنوں میں جیسے نماز کی پابندی کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پھر یہ نماز ایسی ہو جو ہمیں بے حیائی اور برائی سے بچا دے، جو ہماری قبر کو منور کر دے، جو حشر کے میدان کے سفر کو آسان کر دے، جو پل صراط پر ہر قسم کی سختی سے ہمیں محفوظ کر کے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ رب ذوالجلال والاکرام آپ کے نزدیک بندے کا محبوب عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے، یہ محبوب عمل ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے پچھلے کئی دنوں سے جو مضامین یہاں پڑھنے کی کوشش کی ہے شوہر اور بیوی کے حوالے سے، آپ ہی کے حبیب کا فرمان ہے کہ مسلمانوں میں بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین بننے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کے لیے بہترین باپ بننے کی توفیق عطا فرما، اپنی بیوی کے لیے بہترین شوہر بننے کی توفیق عطا فرما، اپنے بھائی بہنوں کے لیے بہترین بھائی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کے لیے بہترین اولاد بننے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہمسائیگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں ہر ایک نے تقریباً اختیار کیا ہوا ہے، اللہ ہمیں بہترین ہمسایہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بہترین شہری اور ریاست کے حوالے سے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام فلسطینی مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ظلم ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، پروردگار شہادتیں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اے اللہ وہ ایک علاقے سے پھر دوسرے علاقے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، پروردگار ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے۔ اے اللہ آپ نے مسلمانوں کو جو قوت اور طاقت عطا کی ہوئی ہے اس پر تو ہم آپ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، لیکن تمام مسلم ممالک کو ان ظالموں کی طرف اپنا رخ کرنے کے لیے جذبہ ایمانی، جذبہ جہاد اور جذبہ حمیت عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جتنے بھائی اور بہن کلام پاک کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں سب کا بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ ہم حریص ہیں، اپنی شان کے مطابق ہم سب کو اجر اور ثواب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا